ایمیزون کے جنگل میں 40 دن گزارنے والے بچوں پر کیا بیتی؟ اہل خانہ نے انکشاف کیا ہے کہ طیارے کی تباہی کے بعد زندہ بچ جانے والے بچوں میں سب سے بڑی 13 سالہ لیسلی نے ایمیزون کے گھنے جنگل میں خود کو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو 40 دن تک زندہ رکھنے کے لیے بقا کی جنگ لڑی۔ کولمبیا میں طیارے کی تباہی کے بعد 40 دن تک ایمیزون کے گھنے جنگلات میں گزارنے کر زندہ بچ جانے والے 4 بہن بھائیوں کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بچوں نے اپنی تکالیف کے بارے میں جو کچھ بتایا، ان کی والدہ، خاندان کے دیگر افراد اور امدادی ٹیموں نے وہ تفصیل ذرائع ابلاغ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ جنگل میں تنہا رہنے کے بعد مقامی ویتوتو قبیلے سے تعلق رکھنے والے بچوں، جن کی عمریں 13، 9، 5 اور 1 سال ہیں، کو 9 مئی کو ریسکیو کر کے طیارے کے ذریعے جنگل سے باہر منتقل کیا گیا تھا اور اب وہ کولمبیا کے دارالحکومت بوگوتا کے فوجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بچوں کے والد مینوئل ملر رانوک نے اتوار کو ہسپتال کے باہر صحافیوں کو بتایا کہ 1 مئی کو طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں ان کی اہلیہ شدید زخمی ہو گئی تھی اور وہ جنگل میں 4 دن تک زندہ رہی۔ اس دوران بچے انہی کے پاس رہے۔ رانوک کا کہنا تھا کہ ایک بات جو 13 سالہ لیسلی نے مجھے واضح کی وہ یہ تھی کہ ان کی والدہ 4 دن تک زندہ رہی۔ بقا کی جنگ۔ دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق خاندان نے انکشاف کیا ہے کہ بچوں میں سب سے بڑی 13 سالہ لیسلی نے ایمیزون کے اس گھنے جنگل میں خود کو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو 40 دن تک زندہ رکھنے کے لیے بقا کی جنگ لڑی۔ بچوں کی خالہ دیمارس موکوتوئی نے بتایا کہ کسی بیرونی امداد کے بغیر لیسلی اور 9 سالہ سولینی نے زندہ رہنے کے لیے جنگل کے بارے میں اپنی معلومات سے کام لیا۔ کیراکول نیوز نیٹ ورک سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ لیسلی اور سولینی اکثر ایک کھیل کھیلتی تھی جس میں وہ کسی بھی قدرتی آفت سے قبل چھوٹے کیمپ بناتی تھی۔ لیسلی نے طیارے کے حادثے کے بعد اسی کھیل سے مدد لی اور بالوں میں باندھنے والے ربنز کی مدد سے کیمپ بنائے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جنگل میں محفوظ رکھا، جہاں تیندوے، شیر اور سانپ پائے جاتے ہیں، اور مسلح گروہ بھی اس علاقے کو منشیات کی سمگلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کو بچانے کے بعد کولمبیا کی فوج کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں ہیئر بینڈز کو درختوں کی شاخوں اور زمین پر پڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ ایمیزون چلڈرن سروائیول۔ ایمیزون کے جنگل میں ریسکیو کارکنوں کو ملنے والے وہ شواہد جن کی بنا پر انہیں بچوں کے زندہ ہونے کی امید ملی۔ لیسلی کی نانی فاطمہ ویلنسیا نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ کیمپ بنانے کے علاوہ وہ لیسلی کو علم تھا کہ وہ کون سے پھل نہیں کھا سکتی کیونکہ جنگل میں بہت سے زہریلے پھل پائے جاتے ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔ ویلنسیا نے مزید بتایا کہ لیسلی نے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا جو انہیں اس وقت بہن بھائیوں کی دیکھ بھال سے حاصل ہوا جب ان کی والدہ کام پر ہوتی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جنگل میں رہنے کے علم، طیارے کے ملبے سے مل جانے والی خوراک اور ویتوتو کے مقامی گروپ میں رہ کر پلنے بڑھنے کی بدولت بچوں کو اتنے طویل عرصے تک زندہ رہنے میں مدد ملی۔ بچوں کی تلاش کے آپریشن کی قیادت کرنے والے جنرل پیدرو سانچیز نے اس کا سہرا ریسکیو ٹیموں کی کوششوں میں شامل مقامی لوگوں کو دیا۔ جنرل سانچیز نے صحافیوں کو بتایا کہ بچے ہمیں مل گئے، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ اتوار کو سرکاری نشریاتی چینل RTVC پر انٹرویو میں مقامی ریسکیو ٹیم نے بچوں سے ملنے کے بعد کے لمحات کا ذکر کیا۔ سرچ اور ریسکیو ٹیم میں شامل نکولس آردونیز گومیز کا کہنا تھا کہ بڑی بہن لیسلی، جس نے چھوٹی بہن کو ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، دوڑ کر ہماری طرف آئی۔ لیسلی نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بچوں میں سے ایک زمین پر لیٹا ہوا تھا، وہ اٹھا اور مجھ سے کہا کہ میری والدہ مر چکی ہیں۔ آردونیز نے مزید کہا، ہم فوری طور پر مثبت الفاظ کے ساتھ آگے بڑھے اور ان سے کہا کہ ہم دوست ہیں۔
اور ہمیں ان کے خاندان، والد اور چچا نے بھیجا ہے۔ ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ کولمبیا کی فوج کے سربراہ ہیلدر ہیرالدو نے اپنی ٹویٹ میں کہا، وہ مقصد جو ناممکن دکھائی دے رہا تھا حاصل کر لیا گیا۔ دوسری جانب صدر پیترو نے کہا کہ مقامی اور فوجی علم کے امتزاج کی بدولت کامیابی ملی۔ اس طرح ایک نئے کولمبیا کی جانب ایک مختلف راستہ دکھایا گیا۔